کچھ عرصے تک میں نشے کی سوداگری کرتے ہوئے اسے برا نہیں سمجھتا تھا، لیکن اب میری سوچ میں انقلاب آ چکا تھا۔ اپنی بقا کی جنگ سے صحیح سلامت گزر چکا تھا، جس میں سب جائز تھا۔ اب مجھے حق اور ناحق میں تمیز محسوس ہونے لگی تھی، پھر اس بات کے اس وسیع سیلاب کا محرج سرحد پار نظر آنے لگا تھا۔ مخصوص مفادات کے حصول کے لیے لوگوں کو دانستہ اس منافعت بخش اور مہلک کاروبار پر مجبور کیا جا رہا تھا، اور میں اس مہم کا ایک حصہ بننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ پہلے میں لاہور سے نکلا تو مجھے بدی کی تلاش تھی، کمانے کے لیے میں غلط راہوں کی جستجو تھی، اور اب اسی برائی کی بیچ کرنے کے لیے میں PIA کے دیو ہیکر طیارے میں لمحہ بہ لمحہ لاہور سے قریب تر ہوتا جا رہا تھا۔ وقت ہر درد کا بہترین درماں ہوتا ہے، اس کا صحیح علم مجھے اس وقت معلوم ہوا۔ برسوں پہلے جب بڑی ماں سوتیلے بھائیوں کے مظالم تازہ تھے تو میرے دل میں درد تک کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں تھا، لیکن اس وقت میں غزالہ کے ساتھ بیٹھا کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ بڑی ماں لاکھ بری اور تندہو سہی، لیکن میری ماں تھی۔ سگی ماں کو کھو دینے کے بعد میرے لیے وہ سجیلا رشتہ بھی محترم ہو چکا تھا۔ پھر جس طرح وقت نے میری سوچ کا دھارا موڑ دیا، مجھے یقین تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑی ماں بھی اپنی زیادتیوں پر پشیمانی کا احساس ہونے لگے گا۔ شاید کبھی انہیں بھی اپنی سوکن اور اپنے سوتیلے بیٹی کی یاد ستاتی ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ لاہور میں اترنے کے بعد میں غزالہ کو سلطان شاہ کی حفاظت میں کسی اچھے ہوٹل میں ٹھہراؤں گا اور خود بڑی ماں کی قدم بوسی کے لیے حاضری دوں گا۔ اگر انہوں نے گلے لگا لیا تو ماضی کی تلخ یادوں کو فراموش کر کے ان کے گھر رہوں گا، ٹھکرا دیا تو کم از کم میرے دل میں کوئی خلش باقی نہ رہے گی۔ کس سوچ میں ڈوب گئے ہیں آپ؟ غزالہ کی دھیمی ترنم ریز آواز نے مجھے چونکا دیا۔ لاہور پہنچنے کے بعد ہماری حکمت عملی کیا ہونا چاہیے؟ میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے پرحیا لہجے میں سوال کیا۔ ہمارا مقصد ایک ہی ہے، لیکن محاذ مختلف ہیں، اس نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ میں سمجھا نہیں، میں نے الجھن آمیز لہجے میں کہا۔ مجھے سنڈیکیٹ کی سرگرمیوں کے بارے میں کھوج لگانا ہے اور آپ کو A2 کا سراغ لگانا ہے، وہ تقریباً سرگوشیانہ لہجے میں بولی۔ ہمیں الگ الگ رہ کر کام کرنا ہوگا تاکہ کسی ایک کی وجہ سے دوسرے کے کام میں رکاوٹ پیدا نہ ہو۔ ویسے بھی ہم الگ رہ کر ایک دوسرے کے لیے زیادہ مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ سطح سمندر سے 35,000 فٹ کی بلندی پر تمہاری عقل خوب کام کر رہی ہے، میں نے کہا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت بھی میں انہی خطوط پر سوچ رہا تھا، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں پہلی مرتبہ لاہور آئی ہوں، وہ بولی۔ ایسا نہ ہو کہ اجنبیت کی وجہ سے کسی ناگہانی دشواری سے دوچار ہو جاؤں، اس کا کوئی حل سوچ لیا جائے۔ فی الحال تم ایئرپورٹ سے سیدھی ہوٹل انٹر کانٹیننٹل جاؤ گی، سلطان شاہ بھی وہیں الگ کمرے میں تمہارے قریب رہے گا، باقی پروگرام بعد میں طے کریں گے۔ اور آپ کہاں ٹھہریں گے؟ اس نے بھویں چڑھا کر سوال کیا۔ اب لاہور آ ہی گیا ہوں تو بڑی ماں سے ملنے کی کوشش کروں گا، ان کی ممتا کو جوش آ گیا تو انہی کے ساتھ ٹھہروں گا، ورنہ کسی ہوٹل کی راہ لوں گا۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ ماضی کی تلخیوں کو بھول کر ایسا سوچ رہے ہیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی کہ آپ سے آپ کی سوتیلی ماں اور بھائیوں کا ذکر چھیڑوں۔ خون کے رشتے اٹوٹ ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں گی۔ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ ہم دونوں کے حالات میں بڑی حد تک یکسانیت پائی جاتی تھی۔ چند ہی روز پہلے کی بات تھی کہ وہ اپنی ماں سے سخت برہم تھی اور میں اسے اس کی ماں کے خلوص کے بارے میں سمجھا رہا تھا، اور اس وقت وہ مجھے اٹوٹ سلوں کا فلسفہ سمجھا رہی تھی۔ کیا میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہے؟ میں بے اختیار مسکرا دیا۔ ہم دونوں کے حالات میں بڑی حد تک یکسانیت پائی جاتی تھی۔ چند ہی روز پہلے کی بات تھی کہ وہ اپنی ماں سے سخت برہم تھی اور میں اسے اس کی ماں کے خلوص کے بارے میں سمجھا رہا تھا۔ اس وقت وہ مجھے اٹوٹ رشتوں کا فلسفہ سمجھا رہی تھی۔ کیا میں نے کوئی احمقانہ بات کہہ دی ہے؟ اس نے میرے لبوں پر مسکراہٹ تیرتی دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ پھر آپ میری بات پر ہنس کیوں رہے تھے؟ اس کا لہجہ اشتباہ آمیز تھا۔ سوچ رہا تھا کہ کہیں تمہاری لاہور تک کی بھاگ دوڑ بے سود ہی ثابت نہ ہو۔ میں نے موضوع بدلتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں؟ اس نے چونک کر سوال کیا۔ ضروری تو نہیں کہ ایشین سنڈیکیٹ میں کوئی آسامی ضرور حالی ہو۔ جگہ حالی بھی ہوئی تو لازمی نہیں کہ وہ لوگ تمہیں منتخب کر ہی لیں۔ ایسی صورت میں بھلا تم کیا کر سکو گی؟ کوئی نہ کوئی راستہ تو نکالنا ہی ہوگا۔ میرے ذہن میں 2-3 متبادل صورتیں ہیں، کوئی نہ کوئی تو کاریگر ہو ہی جائے گی۔ آپ میری فکر نہ کریں، ایسا نہ ہو کہ میری الجھن میں آپ کا اپنا کام ادھورا رہ جائے۔ کام کا ادھورا رہنا یا نہ رہنا تو آنے والے حالات پر منحصر تھا، لیکن اس وقت طیارے کے کیبن کی راہداریوں میں ٹرالیاں گردش میں آنے کے سبب ہماری گفتگو ضرور ادھوری رہ گئی تھی۔ نئے دور کی آسائشوں میں یہ بھی ایک بڑی سہولت ہے کہ دیو پیکر طیارے سینکڑوں مسافروں کو اپنے ہول میں سمیٹ کر دنوں کے فاصلے گھنٹوں میں طے کر لیتے ہیں۔ تھوڑی سی گفتگو کے بعد مشروبات سے فارغ ہوئے ہی تھے کہ طیارے کے بیچنگ سسٹم پر لاہور پہنچنے کا اعلان گونج اٹھا۔
میرے اشارے پر غزالہ اپنی جگہ واپس چلی گئی اور سلطان شاہ میرے پہلو میں اپنی نشست پر آ کر حفاظتی بیلٹ باندھنے لگا۔ پہلے فضائی سفر کے خوشگوار تجربے کا دبا دبا سا جوش اس کے چہرے کے ہر نقش سے پھوٹ رہا تھا اور لبوں پر ہلکی سی معنی خیز مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ بہت خوش نظر آ رہے ہو، میں نے آہستگی سے اسے چھیڑا۔ اب تو تمہاری خوشی میں میری خوشی ہے، اس نے برجستہ جواب دیا۔ تمہارا انتخاب واقعی لاجواب ہے، بھابھی اچھے اخلاق والی معلوم ہوتی ہے۔ لاہور میں تم اسی کے قریب ایک کمرے میں رہو گے، اس کی نگہداشت تمہاری ذمہ داری ہوگی، میں نے اسے آگاہ کیا۔ کیوں؟ وہ حیران سا نظر آنے لگا۔ میں الگ رہوں گا، تمہیں ساتھ لانے کا اصل مقصد بھی یہی تھا، لیکن میرا تو خیال تھا کہ ہم کسی خطرناک مہم پر نکلے ہیں۔ اس کی حیرت میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ تمہارا خیال درست ہے، اسی وجہ سے غزالہ کی حفاظت ضروری ہے، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لیکن بھابھی کو ساتھ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ الجھن آمیز لہجے میں بولا۔ اس طرح تو ہماری توجہ بٹی رہے گی اور شاید ہم پوری یکسوئی کے ساتھ اپنا کام بھی سر انجام نہ دے سکیں۔ وہ اپنا کام کرے گی، میں اپنا کام کروں گا، میں نے دھیمے لہجے میں کہا۔ وہ بے مقصد میرے ساتھ نہیں آئی ہے، وہ خود اپنی دیکھ بھال کر سکتی ہے، لیکن مزید احتیاط کے طور پر تمہیں بھی لے آیا ہوں۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ تو بھابھی بھی اس مہم میں ہمارا ساتھ دیں گی؟ ہم کسی سے زور آزمائی یا آتشی ہتھیاروں کی جنگ کرنے نہیں آئے، میں نے سنجیدگی کے ساتھ کہا۔ یہ عقل کی لڑائی ہے، اس میں کامیابی ہو گئی تو پھر شاید خالص مردانہ جنگ ہوگی۔ اس کی آنکھوں میں ہلکا سا جوش اود کر آیا۔ اس وقت تم دیکھنا کہ سلطان شاہ اس قدر کارآمد آدمی ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جھلا کر دونوں ہتھیلیوں سے اپنے کان رگڑنے لگا۔ کان بند ہو رہے ہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میری کیا سرائی پر؟ وہ حیران رہ گیا۔ جہاز میں عموماً ایسا ہوتا رہتا ہے، چنگم کچلنے کے انداز میں جبڑے چلاتے رہے ہوں تو کان کھلے رہیں گے، اور وہ فوراً ہی ہمارے جبڑے چلانے لگا جیسے کسی مرغ کی ٹانگ چبا رہا ہو۔ تھوڑی دیر بعد جہاز لینڈ کر گیا۔ اگر غزالہ کے ساتھ ایک سوٹ کیس نہ ہوتا تو ہم فوراً باہر نکل گئے ہوتے۔ وہ انتظار میرے لیے خاصا صبر آزما تھا، کیونکہ 10 منٹ بعد سامان کی پہلی کھیپ آنے کے بعد وقفہ طویل ہونے لگا تھا۔ مسافروں کی بھیڑ میں ہر شخص گردن اٹھا اٹھا کر سامان لانے والی ٹرالی کو دیکھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ چند منٹ بعد پتہ چلا کہ ایک پورٹر اپنے سپروائزر سے تیزی دکھانے کا حکم ملنے پر چراغ پا ہو گیا، جس کے نتیجے میں مسافروں کے اسباب چھوڑ چھاڑ کر اس کے ساتھیوں نے رن وے پر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ خدا خدا کر کے کافی دیر بعد وہ ہنگامہ فروغ ہوا اور اعلیٰ افسران کی مداخلت پر سامان کی آمد شروع ہو گئی۔ باہر نکلنے کے بعد ہم تینوں ایک ٹیکسی میں ایک بڑے ہوٹل کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں تیسری منزل پر ایک دوسرے سے متصل 2 کمرے بآسانی خالی مل گئے۔ میں غزالہ اور سلطان شاہ کو ان کمروں میں پہنچا کر وہاں سے لوٹ آیا۔ ٹیکسی میں اپنے آبائی محلے کی طرف جاتے ہوئے میں ناقابل بیان ہیجان میں مبتلا ہونے لگا۔ میرے ذہن میں اس گلی کا ایک ایک گوشہ گھومنے لگا جس میں نے اپنے بچپن کا کچھ حصہ نہایت اپنوں کے ساتھ گزارا تھا۔ میں اسی گلی میں باپ کے سائے میں جھوم کر سوتیلے بھائیوں کو رحم و کرم پر رہ گیا۔ وہ وقت ایسا تھا، اس کے بعد بھی ایک طویل مدت گزر چکی تھی۔ مجھے امید تھی کہ وقت کے خاموش دہاڑے نے سوتیلے بھائیوں کے دلوں میں نفرت کی آگ کو سرد کر دیا ہوگا، اور جب طویل مدت کے بعد اچانک مجھے اپنے روبرو پائیں گے تو خون کا جوش ان پر حاوی ہو جائے گا اور وہ بے اختیار مجھے اپنے گلے سے لگا لیں گے۔ ٹیکسی میری بتائے ہوئے راستے پر بڑھتی رہی۔ کھلی ہونے کے بعد قدرے تنگ اور پر پیچ راستوں کی باری آئی تو میری توجہ سے ڈرائیور کی رہنمائی کرنا پڑی، لیکن اس نے ایک ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔ رک کیوں گئے بھائی؟ گلی میں تھوڑی ہی دور چلنا ہے، میں نے اس کو ٹوکا۔ گاڑی آگے نہیں جا سکتی باؤجی، ڈرائیور نے میری طرف دیکھ کر بے بسی سے کہا۔ آگے کافی چوڑی کھلی ہوئی نالی ہے، راستہ بند کیا ہوا ہے۔ 20-22 برس کی پہاڑ جیسی مدت گزر گئی، لیکن گلی کے اختتام پر وہ کھلی نالی جوں کی تو موجود تھی۔ پہلے بھی اس نالی کی وجہ سے کوئی سواری میں داخل نہیں ہو پاتی تھی۔ اس زمانے میں موجود پہلوان کے بیٹے کے پاس محلے کی اکلوتی موٹر سائیکل موجود تھی، جسے لے جانے کے لیے اس نے نالی کے ایک اینٹ پر تختہ رکھ کر مٹی اور گارے میں دبا دیا تھا۔ اس طویل مدت کے بعد نہ جانے کتنی بار نمائندے چنے گئے، لیکن وہ نالی جوں کی تو موجود تھی۔ شاید اس لیے کہ اس گلی میں موجود مکینوں میں کوئی بھی اس قابل نہیں ہو سکا کہ وہ کار کو گھر کے دروازے پر کھڑا کرنے کا ارمان رکھ سکے۔ میں کرایہ ادا کر کے اترا اور گلی کی طرف بڑھتے ہوئے غیر ارادی طور پر بائیں سرے پر نگاہ ڈالی تو دھندلائے ہوئی روشنی میں نالی کے سامنے واشیدے پہلوان کے بیٹے کا تختہ جوں کا تو نظر آیا۔ محلے کی غلاظت کو سمیٹ کر قریبی نالے میں دفن کرنے والی اس قدر متعفن تھی کہ دیمک نے بھی اس تختے کا رخ کرنے کی جرت نہیں کی۔
اندر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر استیدہ اسٹریٹ لیمپس کی ناکافی روشنی میں گلی میں ہاسی رونق تھی۔ بچوں کی بھاگ دوڑ اور چیخو پکار میں بڑوں کے ہیولے بھی نظر آ رہے تھے۔ میں بازی کے دھندلکوں میں ڈوبا ہوا گلی میں آگے بڑھتا رہا۔ میری سحر زدہ نگاہیں چہروں کا طواف کر رہی تھیں، لیکن وہاں چھوٹے سے بڑے تک ہر چہرہ میرے لیے اجنبی تھا۔ البتہ گلی اور اس کے مکانات شناسا تھے۔ ان میں رنگ و روغن کا فرق آیا تھا یا پھر بعض در و بام سے بوسیدگی کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ اس کے سوا سب کچھ وہی تھا جو میں نے برسوں پہلے آخری بار دیکھا تھا۔ مشینی انداز میں میرے قدم اٹھتے رہے اور پھر میں اس بند چوبی دروازے کے سامنے ٹھہر گیا جس پر ٹاٹ کا پردہ جھول رہا تھا۔ پہلے میرے دل میں خیال آیا کہ اچانک ہی دروازہ کھول کر اندر چلا جاؤں اور بڑی ماں کو حیران کر دوں، لیکن مجھے اپنے اس خیال پر زیادہ غور کرنے کی مہلت نہیں مل سکی۔ ایک اجنبی کو دروازے کے سامنے رکا ہوا دیکھ کر قریبی چبوترے سے ایک کڑیل نوجوان تیر کی طرح میری طرف آیا تھا۔ کیا بات ہے، کس سے ملنا ہے؟ اس نے کڑے تیوروں سے میرے سراپا کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اپنے آبائی محلے میں اپنے ہی گھر کے سامنے وہ باز پرس مجھے کچھ پسند نہ آئی اور میں نے اسے گھورتے ہوئے تلخ لہجے میں کہا، جس سے ملنا ہے اسے خود تلاش کر لوں گا، تمہیں مشپلی بننے کی ضرورت نہیں۔ اس نے گراتے ہوئے بلا تامل میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنا چاہا، لیکن اسی لمحے میرا بایاں ہاتھ تیزی کے ساتھ گردش میں آیا اور وہ بے خبری میں کنپٹی پر گھونسا کھا کر لڑکھڑاتا ہوا زمین پر جا گرا۔ شاید چبوترے پر بیٹھے ہوئے لڑکوں کی ٹولی اسی طرف متوجہ تھی، کیونکہ میرے حریف کے گرتے ہی گلی میں شور ہو گیا اور پھر ہم دونوں کے دوبارہ صفر راہ ہونے سے قبل ہمارے گرد بھیڑ جمع ہو گئی۔ مجھ سے مار کھانے والا کئی لوگوں کی گرفت میں تھا اور مغلظات بکتے ہوئے بار بار میری طرف جھپٹنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ اس اثناء میں شور و غل کے نتیجے میں گلی کے بہت سے مکانوں کے دروازے کھل گئے۔ ٹاٹ کے پوسیدہ پردے کے پیچھے بھی دروازہ واہ ہوا۔ میری نگاہیں مسلسل اسی طرف مرکوز تھی۔ پردہ ہلا اور لمحہ بھر کے لیے میری آنکھیں حیران ہو گئیں۔ برجستہ میرے ذہن میں ٹاٹ اور محمل کی مثال ابھری تھی، کیونکہ بڑی بڑی وحشت زدہ آنکھوں سے سجا ہوا وہ حسین اور محملی چہرہ کسی بھی دل میں آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی، بڑی ماں کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ پھر مجھے خیال آیا کہ کہیں وہ بڑی ماں کی بہو یعنی میری بھاوج نہ رہی ہو۔ بہرحال وہ جو بھی تھی اس محلے کی تھی اور شاید اسی کے حسن فتنہ خیز کے باعث گلی کے لڑکے اس چوکھٹ کی رضاکارانہ دربانی پر تلے ہوئے تھے۔ میں کسی اور دروازے کے سامنے رکا ہوتا تو شاید کوئی مجھ سے کسی قسم کا تعرض نہ کرتا۔ وہ گھبرایا ہوا حسین و جوان چہرہ ایک جھلک دکھلا کر بند دروازے کے پیچھے روپوش ہوا تو مجھے اچانک ہی اپنے خطرناک پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ لاکھ میرا آبائی گھر صحیح، مگر اس وقت میں محلے میں اجنبی تھا اور اگر لوگوں کے اس غول کو میری نیت پر ذرا بھی شبہ ہو جاتا تو بڑی مشکلات سے دوچار ہو سکتا تھا۔ لہٰذا میں نے فوراً ہی بولنا شروع کر دیا، میں منشی اقبال مرحوم کا بیٹا ہوں، یہ ہمارا آبائی گھر ہے۔ میں اپنی بڑی ماں سے ملنے آیا تھا کہ یہ بلا وجہ مجھ سے الجھ پڑا۔ میں نے مجمع میں کسی کو مخاطب کیے بغیر اونچی آواز میں کہا، جھوٹا ہے یہ۔ میرے حریف غصیلے لہجے میں دھاڑا، یہاں کون چھوٹی بڑی ماں رہتی ہے؟ کسی نے مضحکانہ لہجے میں سوال کیا۔ ضرور نازو کے گھر میں تانگ جھانگ کرنے آیا ہوگا، کسی اور نے رائے زنی کی۔ لیکن اس سے قبل کہ ایسے تبصرے مجمع کو مشتعل کرتے، اچانک ایک بھاری آواز نے سب کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لی۔ ٹھہرو، مجھے بات کرنے دو اس سے۔ میری نگاہیں اسی طرف اٹھ گئیں۔ ایک سفید ریش لیکن صحت مند شخص بھیڑ میں راستہ بناتا ہوا میری طرف بڑھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ اس شخص نے میرے مقابل رک کر عقابی نگاہیں میرے چہرے پر مرکوز کرتے ہوئے سوال کیا۔ ٹائم کیا ہے تمہارا؟ نام کیا ہے تمہارا؟ میں منشی اقبال مرحوم کا بیٹا ہوں، میرا نام تنویر ہے، میں نے پرامید لہجے میں جواب دیا۔ تنویر؟ سفید ریش شخص نے پرخیال دھیمے لہجے میں دہرایا، جیسے مجھے شناخت کرنے کے لیے اپنے ذہن پر زور دے رہا ہو، اور اس کی شکن آلود پیشانی کے نیچے دمکتی ہوئی آنکھوں کو میں نے اچانک ہی پہچان لیا۔ ہاں میں تنویر ہوں، رمضان چاچا، میں نے بے تابانہ لہجے میں کہا۔ میری زبان سے اپنا نام سن کر وہ چونک پڑا۔ بچپن کی بھولی بصری موہوم سی یادوں کے ہجوم سے اس کا نام اچانک ہی میرے ذہن میں ابھر آیا۔ وہ شخص ہمارا پرانا محلے دار تھا اور شاید واحد شخص تھا جس نے والد مرحوم کی وفات کے بعد ہمارے گھریلو جھگڑوں میں دخل انداز ہو کر اپنی سی ہر کوشش کر ڈالی تھی کہ بڑی ماں مجھے اور میری ماں کو در بدر کی ٹھوکریں کھلانے کے ارادے کو ترک کر دے، مگر وہ بیچارہ ہمارے نوشتۂ تقدیر کو کسی طرح نہیں بدل سکا، اور جب ہمیں آخرکار گھر سے نکالا گیا تو وہ محض تماشا ہی دیکھتا رہ گیا۔ تنویر؟ بوڑھے نے سر ہلاتے ہوئے شناسائی کے انداز میں دہرایا اور پھر اس کا محبت آمیز داہنا ہاتھ میرے شانے پر جم گیا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا، برسوں پرانی بات ہے، منشی اقبال کی وفات کے بعد تم اپنی ماں کی ساتھ یہاں سے نکالے گئے تو شاید تمہاری عمر 4-5 برس کی تھی۔ اب تو ماشاءاللہ جوان ہو گئے ہو، کہاں ہو اور آج ادھر کیسے آ نکلے؟ میں جواب میں ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا۔
بوجھل اور دل گرفتہ انداز میں خاموش کھڑا رہا۔ رمضان چاچا سے ہونے والی گفتگو نے گلی کے لڑکوں کو شرمندہ کر دیا، البتہ میرے ہاتھوں پٹنے والا بددستور مجھے ہوشمناک نگاہوں سے گھورے جا رہا تھا۔ جاؤ تم لوگ جہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ رمضان چاچا نے بزرگانہ شان سے ان سب کو پھٹکارا۔ یہ اسی گلی کا بچہ ہے، برسوں بعد ادھر آیا ہے، آؤ بیٹے۔ یہ کہتے ہوئے رمضان چاچا میرا ہاتھ تھام کر ایک طرف چل دیے۔ مگر چاچا، اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے، میرے ہاتھوں پٹنے والے نے احتجاج آمیز لہجے میں شکایت کی، دفع ہو جا۔ رمضان چاچا کی گراہٹ گونجی، میں سب سن رہا تھا، سب دیکھ رہے تھے، پہلے تو نے ہی اسی گریبان پر ہاتھ ڈالا تھا، بدماش کہیں کا، اور وہ بھی مایوسانہ انداز میں وہاں سے کھسک گیا۔ رمضان چاچا محبت آمیز اپنائیت کے ساتھ مجھے اپنے گھر کی بیٹھک میں لے گئے اور پھر میرے بھرپور انکار کی پرواہ کیے بغیر میرے لیے چائے تیار کرا لی۔ مجھ پر اس وقت ایک ایک لمحہ بھاری گزر رہا تھا، دل و دماغ میں ایک عجیب سا ہیجان برپا تھا، اور میری پوری کوشش تھی کہ جلد از جلد بڑی ماں اور سوتیلے بھائیوں کے لیے بات شروع کر دوں۔ اتنے عرصے سے تم کہاں تھے بیٹے؟ آخرکار رمضان چاچا کو میرے بارے میں بات چھیڑنے کا خیال آ ہی گیا۔ کراچی چلا گیا تھا، میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ میرے شہر کی پناہ گاہیں میرے لیے تنگ ہو گئی تھی، لیکن کراچی میں اتنے برسوں میں مجھے ایک بھی اجنبیت کا احساس نہیں ہوا۔ رمضان چاچا نے پرخیال انداز میں اپنے سر کو یوں حرکت دی جیسے برسوں پرانی بھولی بسری یادوں کو ذہن میں مجتمع کرتے ہوئے پھر قدرے سکوت کے بعد بولے، ماں کی موت کے بعد شہر میں تمہارا اور رہ ہی کون گیا تھا؟ اچھا ہی ہوا کہ تم نے یہ شہر چھوڑ دیا، وقت اور فاصلہ ہر زخم کے لیے مرہم کا کام دیتا ہے۔ تم دیکھ ہی لو کہ آج تم بڑی ماں کو ڈھونڈتے اس محلے میں آ گئے جہاں سے بڑی بے دردی کے ساتھ نکالے گئے تھے۔ مگر بڑی ماں کہاں ہے رمضان چاچا؟ میں نے موقع ملتے ہی بات کاٹ کر سوال کر ڈالا۔ مجھے تو اب اپنے آبائی گھر کی یہ گلی بھی اجنبی سی لگ رہی ہے۔ وہ لوگ برسوں پہلے مکان بیچ کر چلے گئے۔ رمضان چاچا کی آواز آئی، اب وہاں صادق بابو رہتا ہے، تمہارے بھائیوں نے مکان خریدا تھا۔ وہ لوگ خود کہاں گئے؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں کہا، پتہ نہیں، پہلے سنا تھا کہ وہ یہاں سے گھر بیچ کر گلبرگ چلے گئے، تھوڑے دن کچھ محلے داروں سے بھی ملنا جلنا رہا، پھر شاید انہوں نے گلبرگ والا مکان بھی چھوڑ دیا اور کرائے پر چلے گئے۔ انکشاف میرے لیے تحیر آمیز تھا۔ نیم پختہ مکانوں پر مشتمل گندی گلی گلبرگ جیسے صاف ستھرے علاقے میں منتقلی کے لیے حیثیت بہت ضروری تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ سوتیلے بھائیوں نے اپنی محنت اور مشقت سے اپنے گھر کی راہ بدل لی۔ کیا کام کر رہے تھے میرے بھائی؟ میں نے تجسس آمیز لہجے میں رمضان چاچا سے سوال کیا۔ رمضان چاچا مغموم انداز میں ہنس دیے، انہیں بھول ہو گئی، وہ ایک کوڑی سے بھی تمہاری مدد نہیں کریں گے۔ اس سے پہلے ان کے دماغوں میں تکبر آ گیا تھا۔ چاچا کی بات سن کر میں پہلو بدل کر رہ گیا۔ رمضان چاچا نے میرے سوال کا مفہوم غلط سمجھا تھا۔ خدا کا شکر ہے چاچا کہ میں کسی کی مدد کا محتاج نہیں ہوں، میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے کہ کام دھندے کی جگہ ہر کسی سے ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم ہو جائے، محلے میں پوچھ گچھ کروں گا، شاید کسی کو کچھ معلوم ہو، فرصت ملے تو کل شام کو چکر لگا لینا۔ رمضان چاچا نے مجھے محلے کے اوباش لڑکوں سے تصادم سے تو بچا لیا، لیکن اس سے آگے وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکے، لہذا ان کے پاس تھوڑا وقت گزار کر میں وہاں سے لوٹ آیا۔ ہوٹل پہنچا تو غزالہ کو اتنی جلدی میری واپسی کی امید نہیں تھی۔ دستک کے جواب میں دروازہ کھول کر اس نے میری صورت دیکھی تو حیران رہ گئی۔ بہت جلد لوٹ آئے آپ؟ اس نے تحیر آمیز لہجے میں کہا۔ وہ لوگ نہیں مل سکے غزالہ؟ میں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے تھکے ہوئے لہجے میں کہا۔ نہیں مل سکے؟ اس نے تحیر آمیز لہجے میں دہرایا۔ تو اب کیا ہوگا؟ قدرت کو منظور ہوا تو شاید کوئی اتفاقی بہانہ بن جائے، ویسے تو کوئی امید نہیں، نہ جانے وہ لوگ کدھر چلے گئے ہیں، میں نے بستر پر جوتوں سمیت دراز ہوتے ہوئے کہا۔ پھر میرے ذہن میں خیالات کا تانا بانا الجھنے لگا۔ پہلے B4 کا صفایا ہوا اور اس کی جگہ کراچی کی حد تک سارے تنظیمی معاملات میں مجھے خود مختار بنا دیا گیا۔ 300 میل کی حد میں کام کرنے والا طاقتور ٹرانسمیٹر MT300 بھی میری تحویل میں آ گیا۔ اس کے بعد پورے شہر میں صرف C1 یا قاسم ہی ایک ایسا شخص تھا جو میری منمانیوں کی راہ میں رکاوٹ بن سکتا تھا، مگر اسے میں نے نہایت خوبصورتی کے ساتھ دوسری الجھنوں میں پھانس لیا۔ پھر مجھ سے اوپر والا بھی قدرت کے بھیانک انتقام کا شکار ہو گیا۔ اخبارات میں اسے مٹھا ہان کہا گیا، لیکن تنظیم والوں کے لیے وہ B1 تھا۔ اس کی عبرت ناک خودکشی کے بعد میرا براہ راست A2 سے مواصلاتی رابطہ قائم ہو گیا۔ A2 کون تھا؟ اس کی نقب کشائی کی دھن میں ہی کراچی سے لاہور تک دوڑا چلا آیا۔ میرے پاس اس کا صرف ایک ہی حوالہ تھا، وہ پوری رات ٹیلی فون نمبر جس پر رات 1 سے 3 بجے تک خود A2 پیغامات وصول کر کے ہدایات جاری کرتا تھا۔ بقیہ وقت میں ایک نمبر پر ایک بوڑھی اور بیمار عورت کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں بڑی ماں کا سراغ لگانے میں ناکام رہا تھا، لہٰذا مجھے بھی لامحالہ ہوٹل میں ہی قیام کرنا تھا۔ A2 کی تلاش میں نکلنے سے پہلے میں یہ مسئلہ حل کرنا چاہتا تھا۔
وہ کمرہ غزالہ ہی کے نام پر بک تھا، مگر وہ ڈبل بیڈ روم تھا۔ میں چاہتا تو اسی میں قیام کر سکتا تھا، مگر میں نے اسے مناسب نہ سمجھا۔ غزالہ کو میں نے پاکیزہ جذبوں کے ساتھ چاہا تھا اور میں نہیں چاہتا تھا کہ کسی وقت بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ غنیمت ہوا کہ مجھے اسی فلور پر ایک کمرہ مل گیا۔ چابی حاصل کرنے کے بعد میں اپنے کمرے میں جانے کی نیت سے اٹھا تو غزالہ کی استفسار طلب نگاہیں قدموں کی زنجیر بن گئی۔ کیا کھانا بھی ساتھ نہیں کھائیں گے؟ اس نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میں انجان بن کر رہنا ہے غزالہ، میں نے اسے محبت آمیز لہجے میں سمجھایا۔ میری وجہ سے تم کسی دشواری میں گرفتار ہو سکتی ہو، میں آج رات ہی سے اپنے کام کا آغاز کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج رات سے؟ اس نے تغیر آمیز لہجے میں سوال کیا۔ ہاں، میں نے آہستگی سے کہا، مجھے اس گھر کا سراغ لگانا ہے جہاں وہ فون لگا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھے اس گھر کا سراغ لگانے میں دشواریوں کا سامنا ہو۔ آپ اکیلے جائیں گے؟ اس کے لہجے میں تشویش امڑ آئی۔ سوچ رہا ہوں کہ سلطان شاہ کو بھی ساتھ لے لوں، تم ذرا محتاط رہنا۔ وہ آسودہ انداز میں ہنس پڑی۔ ابھی کون سی احتیاط کی ضرورت ہے مجھے؟ میرا کام تو کل سے شروع ہوگا جب میں ایشین سنڈیکیٹ لمیٹڈ سے رجوع کروں گی۔ کل نہیں، میں نے باغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے تمہاری رہائش گاہ کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ رہ تو رہی ہوں یہاں۔ اس نے میری بات نہ سمجھتے ہوئے حیرت سے کہا۔ اگر اس دفتر کی آڑ میں کوئی گھپلا ہو رہا ہے تو وہ لوگ تمہارے بارے میں چھان بین ضرور کریں گے اور انہیں بھڑکانے کے لیے یہی ایک بات کافی ہوگی کہ تم ہوٹل میں رہ رہی ہو۔ تمہارے لیے کسی آبادی میں رہائش گاہ کا بندوبست کرنا جہاں تمہارے لیے کوئی ہمدردانہ گواہی بھی دے سکے۔ بڑی ماں کا گھر تو ملا نہیں، پھر اب کون سا ٹھکانہ تلاش کریں گے؟ ابھی وہ محلہ باقی ہے جہاں میں نے ماں کے ساتھ اپنا بچپن گزارا تھا۔ میں نے دل میں درد کی ہلکی سی کسک محسوس کرتے ہوئے کہا۔ ماں کام پر چلی جاتی تھی تو میں اسکول سے واپسی کے بعد اپنا وقت ایک منہ بولی خالہ کے گھر گزارتا تھا۔ ہو سکتا ہے اس بار بھی وہی گھر میرا سہارا بن جائے۔ غزالہ کو سمجھانے کے بعد میں اس کمرے سے نکل آیا۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر میں اندر داخل ہوا تو بلب کے روشن ہوتے ہی حیران رہ گیا۔ کمرے کے وسط میں پڑی ہوئی گدے دار کرسی پر سلطان شاہ نہایت اطمینان سے براجمان تھا۔ تم جہاں کیسے آئے؟ بدقت تمام میرے منہ سے نکلا۔ میں ڈیوٹی پر ہوں، وہ مسکرایا۔ میرے اور بھابھی کے کمروں کے سوئچ بورڈ شاید ایک ہی دیوار میں ہے اور درمیان میں کوئی ناقص سا گتا لگا ہوا ہے۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد میں تم دونوں کی ساری گفتگو سننے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر سوچا کہ کیوں نہ تم کو اچانک ہی حیران کر دوں۔ اور کمرے کی چابی کہاں سے آئی تمہارے پاس؟ میں اس کے مقابل مسہری پر بیٹھتے ہوئے سوال کیا۔ چابی؟ وہ بے ڈھنگی انداز سے ہنسا اور پھر جیب سے ایک مڑا ہوا تار نکال کر میری اور بڑھا دیا۔ حکم دو تو سارے کمروں کے تالے اسی ایک تار سے کھولتا چلا جاؤں۔ مجھے خوشی ہے کہ تم خود کو میری توقعات کا اہل ثابت کر رہے ہو۔ کھانا تو کھا لیا ہوگا تم نے؟ الحمدللہ، اس نے فراخ دلی سے کہا۔ اب تم کام بتاؤ۔ تم یہیں ٹھہرو، میں تھوڑی دیر میں واپس آتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گیا۔ میں چاہتا تو نمبروں کی ترتیب والی ٹیلی فون ڈائریکٹری کمرے میں بھی منگوا سکتا تھا، لیکن میں اس طرح اسے زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہ رہا تھا۔ نیچے اتر کر میں نے استقبالیہ کاؤنٹر سے وہ ڈائریکٹری لی اور ایک صوفے پر بیٹھ کر اس کی ورق گردانی کرنے لگا۔ چند منٹ بعد مجھے مطلوبہ نمبر مل گیا۔ وہ مسز دلدار بھٹی کے نام پر تھا، جس کی سکونت ماڈل ٹاؤن کے علاقے میں تھی، اور میں نے وہ مختصر سا پتہ ذہن نشین کر کے ڈائریکٹری استقبالیہ کلرک کو لوٹا دی۔ اصل مہم کے آغاز سے پہلے میں مطلوبہ ٹھکانے کا محل وقوع ذہن نشین کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اسی وقت سلطان شاہ کو ساتھ لے کر ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ ماڈل ٹاؤن وسیع اور پرشکوہ مکانات پر مشتمل ایک صاف ستھری آبادی تھی جہاں شہر جیسی بھیڑ بھاڑ کا دور تک پتہ نہیں تھا۔ ٹیکسی چھوڑنے کے بعد ہم دونوں کو بمشکل 1 گھنٹہ برباد کرنا پڑا اور آخرکار ہم اس وسیع احاطے کے سامنے پہنچ گئے جہاں پھاٹک پر مسز دلدار بھٹی کے نام کی تختی یزیداں تھی۔ اس علاقے میں ہر مکان وسیع احاطے میں گھرا ہوا دوسرے امکانات سے بالکل الگ تھلگ واقع تھا، اور خوبی کی بات یہ تھی کہ سامنے پختہ سڑک ہونے کے باوجود عقبی حصے میں تاریک گلیاں موجود تھیں جدھر شاید فراہمی اور نکاسی آب کا سلسلہ واقع تھا۔ پہلے میرا خیال تھا کہ میں اس مکان میں رات گئے گھسنے کی کوشش کروں گا، مگر اس مکان پر اس وقت بھی بے رونقی کا راج تھا۔ احاطے میں روشن 2-3 بتیوں کے علاوہ عمارت ایک ہی کھڑکی کی روشن نظر آ رہی تھی۔ میں نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو رات کے 11:15 بج آ رہی تھی۔ کیا ارادہ ہے؟ سلطان شاہ نے مجھے رسٹ واچ کی طرف دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں سوال کیا۔ بس یہ تسلی کرنا کہ اندر کتے تو نہیں کھلے ہوئے ہیں۔ میں اس کے ہمراہ ایک طرف چلتے ہوئے کہا۔ ابھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ یہ کہتے ہوئے واپس ہو لیا اور ایک اسٹریٹ لیمپ سے ٹک کر وقت گزاری کے لیے سگریٹ سلگانے لگا، مگر میری نگاہیں بدستور سلطان شاہ کا تعاقب کر رہی تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجیے لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔
اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجیے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیجیے۔